آج ایک چھوٹا سا کلپ بنانے کی ریزن جو ہے بیکاز دا ٹاپک آف ٹوڈیز وہ ڈسکشن از دا اریسٹ آف سعد رضوی. سعد رضوی کو اچانک گرفتار کرنے کا فیصلہ کیوں کیا گیا، کس طرح کیا گیا، اس کے بغیر اس کے پیچھے کیا ریزنز تھی، کچھ خاص بات سمجھ میں نہیں آتی. گورنمنٹ پاکستان اس ٹائم جو کرائسس کے اندر فیس ہے، ہم اکنامیکل کرائسس میں ہیں، ہم لونز کے برڈن میں ہیں، ہم کوئی بھی سچویشن اس ٹائم سالو نہیں کر پا رہے. ہماری گورنمنٹ پوری طرح سے گورننس میں ناکام ہو چکی ہے، اور اس سچویشن پہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر کو گرفتار کرنا گورنمنٹ کی بہت بڑی غلطی ہے. اس پورے واقعے کے بعد جتنا کچھ بھی دیکھا جائے، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آئی کہ گورنمنٹ نے یہ سٹیپ کیوں اٹھایا جب ان کو 20 تاریخ تک کا ٹائم دیا گیا تھا اور تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ نیگوشیشن سے پرابلم ریزالو ہو سکتی تھی. تو ان کے امیر کو گرفتار کرنے کی وجہ بالکل سامنے نہیں آتی، وہ سمجھ سے باہر ہے. 3 سے 4 کوسچنز ہیں جن کا جواب گورنمنٹ آف پاکستان کو دینا پڑے گا، اور لوگ بھی ان سے سننا چاہتے ہیں کہ وائی دس ہیپنڈ سو سڈنلی. آپ نے کسی کو اعتماد میں لیے بغیر اتنا بڑا فیصلہ کس طرح سے کر لیا؟ آپ لوگوں کو کس طرح کیا ایسا خطرہ فیل ہوا کہ آپ نے ایک جماعت کے امیر کو گرفتار کیا، جنہوں نے نہ تو کوئی ابھی تک کوئی روڈ بلاک کی، آپ کے ساتھ معاہدے میں پیس ٹاکس کے لیے وہ لوگ ریڈی بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے آپ کو ہر پوائنٹ کے اوپر ذکر کر دیا ہے کہ آپ 20 تک کا ٹائم ہے، آپ سفیر کو ملک سے باہر بھجوا دیں فرانس کے. کیونکہ اس مسئلے کو اگر جتنا مرضی کریدا جائے گا تو یہ مسئلہ ناموس رسالت کا ہے، اور ہر مسلمان حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی برداشت نہیں کرتا. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے بیان کے بعد ہر مسلمان اس چیز کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رسول ہیں. تو یہ واقعہ کیوں گورنمنٹ سٹیپ اٹھاتی ہے، کیا وجوہات ہیں گورنمنٹ کو، اس کے لیے سب کے سامنے آ کر اس کا جواب دینا پڑے گا. میں نہ تو تحریک لبیک پاکستان کے ساتھ ہوں، میں نہ تو گورنمنٹ کے خلاف ہوں. بینگ اینالسٹ ایک چھوٹا سا پوائنٹ، ایک چھوٹی سی بات میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا سوچا آج یہ کلپ بناتے ہیں کہ اس سٹیج کے اوپر تحریک لبیک جو دعویٰ کر رہی ہے دیٹ از دا فریڈم آف ایکسپریشن اینڈ فریڈم آف اسپیچ. اکارڈنگ ٹو دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ ہر بندے کا رائٹ ہے. اگر ہم فرانس کو دیکھیں تو فرانس نے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے بنائے تو جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ یہ ہماری کانسٹیٹیوشن، ہمارا ملک اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ ہم فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف اسپیچ کے تحت کچھ بھی پبلش کر سکتے ہیں. تو کیا بینگ پاکستانی، بینگ مسلمان کو اس چیز کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کیے ہوئے ملک کے سفیر کو ملک بدر کرنے کا دعویٰ کر سکے؟ ہاں، اگر وہ ملک کو بند کرتے، اگر وہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو خراب کرتے تو پھر اس کا اریسٹ آپ پہ بنتا تھا. لیکن کیونکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا، انہوں نے جسٹ آپ کو موقع دیا، 20 تاریخ تک کا ٹائم دیا اور آپ نے اس کو گرفتار کر لیا. تو بینگ اے لا اسٹوڈنٹ ایک کوسچن میرے مائنڈ میں آتا ہے، کیا یہ گرفتاری انلیگل نہیں ہے؟ آپ کورٹ میں کیا پوائنٹس ریز کریں گے جس کی بیسس کے اوپر آپ کا فیصلہ آپ کے حق میں ہوگا کہ آپ نے اس چیز کا سوچا؟ ان کی گرفتاری کے بعد ملک کے کیا حالات بنیں گے اور کیا حالات بن چکے ہوئے ہیں، کیا آپ نے سوچا؟ کیا آپ کا ملک اتنا سٹیبل ہے کہ آپ یہ پروٹیسٹ برداشت کر سکیں؟ حکومت پاکستان اس ٹائم صرف اور صرف ون سائیڈڈ ہو کر سوچ رہی ہے، وداؤٹ پلاننگ انہوں نے یہ سٹیپ اٹھا لیا ہے، اور ایک خاص ملک کو خوش کرنے کے پیچھے کہ ہمیں ان کا ایمبیسڈر ملک بدر نہ کرنا پڑے آپ نے یہ سٹیپ اٹھا لیا. کیا آپ کو یاد نہیں ہے کہ پچھلے حکومت نے
جب یہ سب کچھ کیا اس کے بعد ملکی حالات کیا خراب ہوئے؟ بات سعد رضوی کی گرفتاری، بات آپ کے غلط سٹیپ کسی اور چیز کی نہیں ہے، بات ہے آرڈنری سٹیزنز آف پاکستان کی مشکلات کی۔ اگر پروٹیسٹ پرولونگ ہوتے ہیں، اگر اس کے بعد حالات زیادہ خراب ہوتے ہیں تو کاروبار کس کا خراب ہوگا؟ کرونا جو اس ٹائم ملکی حالات میں سب سے زیادہ مشکل میں آ چکا ہے، کرونا جو اس ٹائم اپنی پیک پہ ہے، ہماری لاک ڈاؤن کی سچویشن کے اندر اگر اس پروٹیسٹ کی وجہ سے کاروباری حالات اور خراب ہوتے ہیں، لا اینڈ آرڈر سچویشن اگر خراب ہوتی ہے تو کیا ہوگا؟ کیا آپ نے اس چیز کا سوچا؟ آپ لوگوں کو اس چیز کا پتہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی بھی بات کی جائے تو ایک مسلمان بینگ مسلم اس کو برداشت نہیں کر سکتا، تو آپ اس چیز کو جو ٹریگر آن کیوں کر رہے ہیں؟ ہاں، آپ کو اس چیز کا حق ہے، اگر سعد رضوی اس کی تنظیم اگر آپ لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب کرتی تو آپ کے پاس رائٹ تھا ان کو گرفتار کرنے کا۔ کیا آپ لوگوں نے اس چیز کا نہیں سوچا کہ سعد رضوی کے ساتھ جلالی صاحب بھی ان کا حصہ بن سکتے ہیں؟ وہ الگ بات ہے کہ ان دونوں پارٹی کا آپس میں ساتھ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کے مخالف ہیں، لیکن پچھلی دفعہ جب ناموس رسالت کی بات آئی تو اس موقع پر دونوں نے مل کے احتجاج کیا اور پورے ملک میں ہڑتال کی سچویشن رہی، لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہوئی اور اس کے بعد جانی نقصان ہوا۔ اس پوری کی پوری سچویشن میں اگر جانی نقصان ہوتا ہے تو اس کا ذمہ دار حکومت ہوگی یا سعد رضوی ہوگا؟ کورٹ میں جب بھی یہ کیس پیش ہوگا تو اس میں دونوں پارٹیز کی بات سنی جائے گی، اور اگر لا اینڈ آرڈر سچویشن اللہ نہ کرے خراب ہوتی ہے تو قصوروار دونوں ہوں گے۔ لیکن بات یہ ہے کہ حکومت نے جلد بازی میں یہ سٹیپ اٹھا کر ابھی تک ایک ایسے انسان کو گرفتار کیا ہے جس پہ کوئی مقدمہ، کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب کرنے کا کوئی الزام نہیں ہے۔ حکومت پاکستان کو اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا، یہ سٹیپ اٹھانے سے پہلے ان کو سوچنا چاہیے تھا کہ ہم کن حالات میں ہیں۔ بینگ اینالسٹ، بینگ این آرڈنری سٹیزن آف پاکستان، میں صرف 2-3 باتوں پہ پریشان ہوں کہ یہ فیصلہ اتنا جلدی کیوں کیا گیا؟ اس فیصلے کو کرنے کے لیے کورٹ سے اجازت لی گئی یا نہیں لی گئی؟ سعد رضوی کی گرفتاری کے بعد ان کو کس کورٹ میں کس تحت مقدمہ ان کے خلاف درج کیا گیا ہے؟ یہ سارے سوال، اور سب سے اہم جو سوال ہے جو ایک عام انسان آپ سے پوچھ رہا ہے کہ ہماری جانی نقصان، ہماری جان کا تحفظ کون کرے گا؟ اس پورے کے پورے حالات میں لا اینڈ آرڈر سچویشن اگر خراب ہوتی ہے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ ابھی کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ نے اس گرفتاری کے بعد سعد رضوی کو ہیرو بنا دیا؟ کیا آپ لوگ نہیں سمجھتے کہ اس ٹائم یہ حرکت کر کے گورنمنٹ آف پاکستان نے سعد رضوی کی فین فالوئنگ میں اضافہ کر دیا؟ کیونکہ اس دفعہ ابھی تک سعد رضوی کی طرف سے کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب نہیں کی گئی۔ ہمارا میڈیا ٹوٹلی طور پہ بند ہے، خبریں ہم تک نہیں پہنچ پا رہی، جس وجہ سے ہمیں سچویشن کلیئر نہیں، کیونکہ مشرف دور میں ایک ڈکٹیٹر نے جو میڈیا کو اوپن کر کے فریڈم آف ایکسپریشن، فریڈم آف سپیچ دیا تھا، آج ایک ڈیموکریٹک گورنمنٹ میں ایسا کچھ بھی سامنے نہیں آ رہا۔ خدایا ہماری جان و مال کی حفاظت کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ اس پوری کی پوری سچویشن میں عقل کے ناخن لے اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائے جس سے ملکی حالات خراب ہونے کا خدشہ ہو، کیونکہ ہم آلریڈی کووڈ-19 کی وجہ سے بہت زیادہ مشکل حالات کا شکار ہیں۔ ہماری مالی حالت بہت زیادہ خراب ہو چکی ہے، ہمارا ملک بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے۔ ہمیں اس مسئلے کا حل نیگوشیشن سے، فریڈم سے، پیس سے اور ٹاک کی صورت میں نکالنا چاہیے۔ دعا یہی ہے کہ اللہ ہمارے ملک پاکستان کو حفاظت رکھے۔ اختتام میں صرف ایک بات میں کہوں گا کہ نہ تو میں ٹی ایل پی کے ساتھ ہوں، نہ میں گورنمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ہوں۔ بینگ این آرڈنری سٹیزن، میرا ایک چند سوال تھے جو پوچھنا میرا حق تھا۔ باقی اللہ ہمارے ملک کی حفاظت کرے۔
اللہ نگہبان.